آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ 40واں کرنا کیسا ہے، تیجا کرنا کیسا ہے، 10ویں کرنا کیسا ہے، اور تیجا کے موقع سے 40واں کے موقع سے رشتہ داروں کو دعوت دینا اور دعوت دے کر کے ان کو کھانا کھلانا، یہ سب کیسا ہے، یہ ساری باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مائی ہے ادھر چھوڑو، چلو تم ہٹو، میرے وقت کیمرہ مت کرو، چوپ چاپ سے بیٹھ جاؤ۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے، دلبر صاحب آئیں گے اور دیگر لوگ آئیں گے، ان کے وقت آپ کو جو کرنا ہے کیجئے۔ میری تقریر کے وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، جو آپ سے بیٹھیے اور میری تقریر کو سنیے۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، سیدھے بیٹھو، بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد بیوی کو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی وہاں پر دوسری عورت نہیں، کوئی دوسرا مرد نہیں ہے جو ان کو نہلا سکے، مان کے چلیے جنگل میں ہو یا سفر میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، وہاں پر بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے کہ نہیں، اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے کہ نہیں، شوہر کا جنازہ خود پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اسی کو پلٹ دیجئے، اگر بیوی انتقال کر جائے تو شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، شوہر نہلا سکتا ہے کہ نہیں، شوہر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا قبر پر اذان دینا کیسا ہے۔ ہم لوگ مرنے کے بعد قبر پر اذان بھی دلواتے ہیں، تو یہ اذان دینا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یہ بات بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ 6ویں بات یہ بتانا چاہوں گا ماں باپ کی قبر پر جا کر قرآن پڑھنا، ان کو ثواب پہنچانا، یہ سب کیسا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھیں، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور ہم مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کو سر، شافع مشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، تھوڑائی کو اور کم کرو اور آواز بڑھاؤ، درود شریف پڑھیے، زور سے درود شریف پڑھیے، آپ لوگ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف سب کو پہنچ رہی ہے؟ میں نے ایکو اس لیے کم کروا دیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں عام بول رہا ہوں کہ املی بول رہا ہوں۔ آج کل ایکو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ کیا سمجھو گے، ہے کہ نہیں؟ آج جلسے میں پہلا موقع ہے مرلی پہاڑی میں کہ مجھے 10 بجے اسٹیج پر بیٹھایا گیا، ورنہ ہم لوگوں کا وقت اس وقت آتا ہے جب مقتدی کہتا ہے، جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے 10 بجے کرسی پر بیٹھا دیا، لیکن کرسی پر بیٹھایا ہے تو اگر واقعی آپ سنیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے، بہت سارے مسئلہ مسائل بھی آپ کو معلوم ہوں گے۔ آئیے ایک مرتبہ اور جھوم کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں، مغلوں میں آخری بادشاہ۔ انگریز نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا، ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اور بہادر شاہ ظفر کو جیل میں رکھا، جیل میں ڈال دیا، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی، آخری وقت میں موت کی سزائیں، کالا پانی، ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی۔ تو بہادر شاہ ظفر موت کی سزا پانے سے پہلے انہوں نے کچھ نصیحت آمیز کلام لکھا، جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، قبرستان کا منظر آپ کے سینے میں ہمیشہ قائم رہے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا، سو مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، زمین جائیداد سونے چاندی پیسے کی محبت تمہارے دل سے اللہ رسول کی محبت نکال دے، موت کی یاد بھلا دے، قبر کی منزل بھلا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر بابو لوگ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے پیسے کوڑی سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہارے سینے سے اللہ رسول کی محبت نکال دے، ان کی محبت تمہارے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دے، ان کی محبت تمہارے دلوں سے موت کا ڈر نکال دے، قبر کا خوف نکال دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں 2 طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، جن کی توتی بولتی تھی، جن کا بولو، جن کی بوسگیری چلتی تھی۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے،
جاؤ قبرستان میں جا کر آواز دو، اے فلاں کہاں ہو؟ تمہاری غنڈہ گردی کہاں چلی گئی؟ تمہاری باؤسگیری کہاں چلا گئی؟ قسم خدا بڑے بڑے باؤس غنڈہ نامی گرامی لوگ مر کر مٹی میں مل گئے۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد سوچا یہ ہمارے باپ کا راج ہے، یہ ہمارا راج کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایسے مٹے کہ مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، آپ نے فرعون کی ہسٹری پڑھی۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ ہے کوئی نشانی باقی نہیں، مگر اللہ والوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، چراغ دہلوی کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے۔ اے ہمارے بچوں دھیان دو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو حرام کھا کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چوری اور ڈکیتی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو قرآن کی محبت میں مرتا ہے، جو نماز کی محبت میں مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تقریر کے دوران چاہے غبارہ پھٹے، چاہے بولو کیلا کا پیڑ گرے، آپ کو گرنا نہیں ہے، آپ کو سنبھل کے رہنا ہے۔ ادھر دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے۔ ادھر دیکھیے، دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جس میں کسی کو لڑائی، بولو کسی کو لڑائی، بولو دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو لڑائی، زور سے بولو، نہیں ہے۔ ہر چیز میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ادھر دیکھو، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی، باپ بیٹا میں لڑائی، مولانا مولانا میں لڑائی، مذہب مذہب میں لڑائی، ہر چیز میں لڑائی ہے، لیکن ایک ہی ایسی چیز ہے جس میں کسی کی لڑائی نہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ آپ کافر و مشرک سے پوچھو کیا تمہیں موت آئے گی، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہاں ہمیں موت آئے گی۔ آپ یہود و نصارہ سے پوچھو کیا تمہیں موت آئے گی، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے ہمیں موت آئے گی۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو لڑائی نہیں، مرنا کنفرم ہے۔ جب مرنا کنفرم ہے تو اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، پاس بازی کر کے مت مرو، گنڈا گردی کر کے مت مرو، چوری چماری کر کے مت مرو، حرام پیسہ کما کر مت مرو۔ مرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو نماز پڑھ کے مرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ قبرستان سے تم گزرتے ہو، آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہو، غور نہیں کرتے اسی قبرستان میں میرا باپ آرام کر رہا ہے، اسی قبرستان میں میری ماں آرام کر رہی ہے، اسی قبرستان میں میرا دادا آرام کر رہا ہے، اسی قبرستان میں میرے گاؤں کے لوگ ہیں، میرا بھی نمبر آج نہیں تو کل آنے والا ہے۔ اے ہمارے بچوں،
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے، جب آپ قبرستان میں قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی کے بال بھیگ جاتے، خوب آنسو ٹپکتے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں روتے؟ جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں روتے؟ لیکن قبرستان میں آتے ہی رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ وہاں پاس ہو گیا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ وہاں فیل ہو گیا۔ اس لیے ہمارے بچوں، قبرستان سے گزرو تو مسکرا کر مت گزرو، غور کرو کہ آخر ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ شراب جوا سٹا سے بچو، برے کاموں سے بچو، جہاں رہو نماز کی پابندی کرو، جہاں رہو ماں باپ کی خدمت کرو، جہاں رہو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہاں رہو اپنے علماء سے محبت کرو، جہاں رہو اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ بس اب آپ حدیث سنیے، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو، جس طرح میری بارگاہ میں رہتے ہو، اگر اسی طرح گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان بابو لوگ ادھر دیکھو، ابو ہریرہ نے کیا کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھیے، اگر حالت نہیں بدلے، کیا کہا زور سے بولو، اگر حالت نہیں بدلے، جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کو دیکھیں گے، وہ
مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کو فرشتے دیکھا کرے. آپ کو معلوم ہے جب آدمی چوری کرنے نکلتا ہے تو اسے دیکھنے شیطان آتا ہے, جب آدمی گنڈا گردی کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب آدمی لوٹ مار کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. لیکن قسم خدا جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اے ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھے. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ٹھنڈی تو بہت زیادہ نہیں ہے, اور بولو ٹھنڈی تو ہے نہیں, بہت زیادہ تو نہیں ہے, اور جب ٹھنڈی بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ کو ٹھنڈا بھی نہیں بننا ہے, اور بولو ٹھنڈا بھی نہیں بننا ہے. مولانا کو اگر واقعی وعدے کے مطابق ابھی ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. ادھر دیکھیے, پہلے تو آپ مجھ کو موقع دیجئے. ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. عن المستورد ابن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخلة الميتة فقال عليه السلام أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها يا رسول الله, حين ألقوها يا رسول الله, حين ألقوها قالوا من هوانها يا رسول الله, فقال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث. ایک دفعہ میرے نبی کہیں جا رہے تھے, زور سے بولو کہیں, زور سے بولو کہیں. میرے نبی تنہا نہیں, بہت سارے صحابہ نبی کے ساتھ تھے. نبی آگے آگے اور جتنے صحابہ تھے زور سے بولو پیچھے پیچھے. جیسے ایک جگہ پہنچے تو کوڑا خانہ تھا. کیا تھا جلدی بولو, کوڑا خانہ. کوڑا خانہ سمجھ رہے ہیں نا, ارے بولو کوڑا خانہ تو سمجھ ہی رہے. کچرا ادھر دیکھیے, جہاں پر کچرا ڈالا جاتا ہے, گندگی ڈالی جاتی ہے, وہ کچرا کا ڈھیر لگا تھا, کوڑا خانہ تھا. ادھر دیکھیے جیسے میرے نبی وہاں کے کوڑے خانے کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اسی کوڑے پر پڑا ہے. ادھر دیکھیے بکری کا مرا ہوا بچہ اسی کوڑے پر پڑا ہے. جیسے نبی نے دیکھا تو بغور دیکھنا شروع کر دیا. جب نبی بغور دیکھنے لگے تو جتنے لوگ پیچھے چل رہے تھے وہ لوگ بھی غور سے دیکھنے لگے. کس کو دیکھنے لگے جلدی بولو, بکری کے مرے ہوئے بچے کو. غور سے سنیے, جب سب دیکھنے لگے تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, او صحابہ اترون هذه حانت على اهلها حين القوها, او صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو یہ بکری کا بچہ جب تک زندہ تھا مالک محبت کر رہا تھا, مالک گھر میں بسا کر رکھے ہوا تھا. جب تک اسے دیکھتا نہیں مالک کو سکون نہیں ملتا. جب تک اس کے بدن میں روح باقی تھی, اس کی گھر میں عزت تھی, مالک کو تلاش تھی, مالک اس کے لیے مرا کرتا تھا. لیکن دیکھو جب روح نکل گئی ہے, جب مر گیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر, ذلیل سمجھ کر کوڑے خانے پہ ڈال دیا گیا ہے. اتنا کہنا تھا, صحابہ کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی کیا گیا ہے. جیسے صحابہ نے کہا تو نبی نے ارشاد فرمایا, الدنیا اہون علی اللہ من هذه علی آلہا. اس دنیا کے چکر میں مت پڑو, گمراہ مت بنو, دنیا سے غافل مت رہو. یہ دنیا بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ ذلیل ہے.
یہ دنیا بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ حقیر ہے. آپ کو اس دنیا کو سمجھنا ہے تو بکری کے بچے کو سمجھیے. جب تک آپ دنیا میں ہے, جب تک آنکھیں کھلی ہے, بیٹا آپ کے لیے مر رہا ہے, بیوی آپ کے لیے مر رہی ہے, رشتہ دار آپ سے محبت کر رہے ہیں, بھائی آپ سے محبت کر رہے ہیں, لیکن جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی سارا رشتہ ختم ہو جائے گا. تیجا منا کر بھول جائیں گے, 10ویں منا کر بھول جائیں گے, 40واں منا کر بھول جائیں گے. اس لیے اے ہمارے بچوں یاد رکھو, پیسہ ضرور کماؤ, دولت ضرور کماؤ, لیکن ساتھ ہی ساتھ قبر کی تیاری کرتے رہو, آخرت کی تیاری کرتے رہو. نبی فرماتے ہیں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو دنیا سے گیا تو اچھے اعمال کے ساتھ گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ, واہ 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 واہ. سب سے اچھا انسان وہ ہے, زور سے بولو, جو اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے گیا. آپ کو معلوم ہے موت ہر وقت آپ کا پیچھا کر رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ کسی کو معلوم ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کسی کو معلوم ہے بیٹا؟ ایک ادھر دیکھیے, بڑا شاندار ایک واقعہ سنیے. ایک شخص نے سپنا دیکھا. کیا دیکھا؟ جلدی بولو کیا دیکھا؟ حدیث سناؤں گا لیکن ایک واقعہ سنیے. ایک شخص نے سپنا دیکھا کہ شیر مجھ کو دوڑا رہا ہے, میں بھاگتا جا رہا ہوں, بھاگتے بھاگتے بھاگتے. ادھر دیکھیے, وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میں نے ایک پیڑ دیکھا. کیا دیکھا؟ پیڑ, درخت دیکھا. جیسے درخت دیکھا اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر میں لٹک گیا کہ میں شیر سے اب بچ جاؤں گا. شیر پیڑ پر اتنا اوپر یا اتنی پتلی ڈالی پر نہیں چڑھ پائے گا. غور سے سنیے, وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ٹہنی کو پکڑ لیا اور ٹہنی کو پکڑ کے لٹک گیا. جیسے لٹکا کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا اسی ٹہنی کو کاٹنا شروع کر دیا. اب میں ڈر گیا, یا اللہ یہ کالا اور سفید چوہا ٹہنی کو کاٹ رہا ہے, اب تو میں شیر سے نہیں بچ پاؤں گا. یہ آدمی کہتا ہے کہ اچانک میری نظر دوسری ٹہنی پر پڑی. میں نے دیکھا شہد کا چھتا ہے, دیکھا کہ اس میں شہد بھرا ہوا ہے. میں نے اپنے ٹہنی کا خیال نہیں کیا کہ ٹہنی کٹے گی میں گر جاؤں گا, یہ خیال میں بھول گیا. شہد کے چھتے میں انگلی لگائی اور شہد چاٹنا شروع کیا. چاٹتے چاٹتے ادھر دیکھیے, وہ کہتا ہے کہ اچانک میں شہد میں مست ہو گیا, ٹہنی کو چوہے نے کاٹ دیا, میں زمین پہ گر پڑا. جیسے زمین پہ گرا شیر نے حملہ کیا. اچانک سامنے گڈھا تھا, میں گڈھے میں جا کر گر پڑا. جیسے گرا تو میں نے دیکھا ایک اژدہا بیٹھا ہے, وہ مجھ کو نگل گیا. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. یہ خواب جا کر کہاں, ایک بزرگ کے پاس جا کر اس نے بیان کیا. تو بزرگ نے فرمایا, اے بیٹا یہ خواب نہیں ہے, حقیقت ہے. اللہ تم کو تنبیہ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے. خواب میں جو تم نے شیر دیکھا وہ شیر نہیں ہے, موت ہے. موت ہر وقت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تم کبھی امریکہ بھاگ رہے ہو, کبھی لندن بھاگ رہے ہو, کبھی جاپان بھاگ رہے ہو اپنی جان بچانے کے لیے ہزاروں ڈاکٹر کے پاس, لیکن موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تم نے جو خواب میں شیر کو دیکھا اس کا مطلب ہے موت. موت. تم نے جو درخت دیکھا یہ زندگی کا درخت ہے. تم نے دیکھا کہ دو چوہا, ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہے. سفید چوہا کا مطلب دن ہے اور کالا چوہا کا مطلب رات ہے. دن گزر رہا ہے, رات گزر رہی ہے, زندگی کا حصہ کٹتا جا رہا ہے. اور تم نے جو خواب میں دیکھا گڈھا وہ تمہاری قبر ہے. اور تم نے جو خواب میں اژدہا
دیکھا وہ تمہارے برے اعمال ہے، برے اعمال. اور جو تم نے شہد دیکھا اس کا مطلب ہے یہ دنیا. اس لیے دنیا سے ہوشیار رہو، اپنے عمل کی خیر کرتے رہو، قبر کی تیاری کرتے رہو. مرنا تو سب کو ہے، یاد رکھو مرنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. تیجا کر کے لوگ بھول جائیں گے، 40واں کر کے لوگ بھول جائیں گے. اے بیٹا یاد رکھو وہ کام کرو دنیا میں کہ مرنے کے بعد تمہیں قبر میں بھی آرام ملے اور محشر میں بھی آرام ملے. ابھی تو آپ نے 2 حدیث سنی، اجازت دیجئے تو میں تیسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. بولو تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے نہیں تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو، میرے بعد دل پر صاحب آئیں گے، آپ ان کو جم کے سنیں گے. مولانا آفتاب بھی باقی ہے، جتنے شعراء سب باقی ہے. آپ لوگوں نے مجھے 10 بجے بیٹھایا ہے تو کم سے کم دل کھول کر باتیں سن لو تاکہ آپ کو زندگی میں کام آ سکے. ادھر دیکھیے، آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فالت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واطاع الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، غنڈوں کی تعظیم کرے، غنڈوں کا احترام کرے، چور بےایمانوں کو محلے کا سردار بنا لے، اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زنا کاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہے، لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ. آئے ہے اللہ 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 اللہ. آئے ہے زندہ باد زندہ باد. یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابو لوگ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میں آپ سے بہت خوش ہوں، لیکن میری خوشی اسی میں ہے کہ
باتوں کو سمجھیں. ارے بولو میری باتوں کو. آپ کا یہ مولانا مونگ پھلی کھلا کر ٹائم پاس نہیں کرتا. جب تک بولے گا ہر حدیث پر پسینہ بہے گا. یاد رکھیے حدیث پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو 3 حدیث سنائی یا چوتھی حدیث سنائی. اب اگر اجازت دیجئے تو ایک اور ادھر دیکھیے. ابھی آپ نے تیسری حدیث سنی. نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو. کہ جس دن کتنی خرابیاں؟ جلدی بولو. 15. مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا. دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. یہ بتاؤ ابھی پوری دنیا میں مسلمان کتنا ہے معلوم ہے؟ ارے بولو. پوری دنیا میں مسلمان 2 نمبر پر ہے. ادھر دیکھیے 1 نمبر پر نصرانی ہے. نصرانی جس کو کرسچن بولتے ہیں وہ کتنا ہے؟ لگ بھگ 250 کروڑ. اور ہم مسلمان پوری دنیا میں 200 کروڑ ہے. ہمارے پاس سب کا نمبر ہے, لیکن آج ہم ذلیل ہو رہے, آج ہم رسوا ہو رہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے, ہمارا کردار بگڑ گیا, ہمارے کیریکٹر بگڑ گئے. ہم مسلمان کے بچے ہیں لیکن مسلمان کی طرح نہیں رہتے. ہم مسلمان کے بچے ہیں لیکن مسلمان کی طرح کھاتے پیتے نہیں. ہم مسلمان کے بچے ہیں لیکن ہم مسلمان کی طرح کپڑا اور لباس نہیں پہنتے. ہم مسلمان کے بچے ہیں لیکن ہمارا چال چلن مسلمان کی طرح نہیں ہے. مسلمان کے بچے ہیں مگر شراب کی بھٹی میں بولو لائن لگائے ہوئے ہیں. مسلمان کے بچے ہیں جوا کھیل رہے, مسلمان کے بچے ہیں 400 ڈیسی کر رہے, مسلمان کے بچے ہیں حرام پیسہ کما رہے ہیں. توبہ کرو توبہ. ادھر دیکھ, اگر تو نے حرام پیسہ کما کر کے ارب پتی اپنے آپ کو بنا دیا تو سن لو, موج مستی تمہاری بیوی کرے گی, موج مستی تمہارا بیٹا کرے گا, لیکن جوتا تم کو کھانا پڑے گا. سزا تمہاری ہوگی, حساب تم کو دینا پڑے گا. اس لیے یاد رکھو, حرام پیسوں سے بچو, نمک روٹی کھاؤ, ایمان بچاؤ. نمک روٹی کھاؤ, قبر کی تیاری کرو. نمک روٹی کھاؤ, ادھر دیکھو, اور اللہ رسول کا عشق بساؤ. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ دنیا میں مرغا تو نہیں کھایا, مچھلی تو نہیں کھائی. ادھر دیکھو, بھر پیٹ کبھی کھانا نہیں کھایا. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس نے غربت کی زندگی گزاری, لیکن ادھر دیکھو اللہ اللہ کر کے گزاری, قرآن کی تلاوت کر کے گزاری, روز و شب مسجد میں گزار کر اپنی زندگی گزاری. آپ کو معلوم ہے اس مسلمان کا کیا مرتبہ ہے؟ سنیے, پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں, کل قیامت کے میدان میں جو میرے غریب غلام ہوں گے سب سے الگ تھلگ نظر آئیں گے, ان کی شان بہت بلند ہوگی. نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والا آگے آگے میں رہوں گا, پیچھے پیچھے میرے غریب غلام رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس, پیغام اسلام. ادھر دیکھیے نبی فرماتے کل قیامت کے میدان میں, کل قیامت کے میدان میں جتنے بڑے بڑے مالدار ہوں گے سب پیچھے کھڑے کیے جائیں گے. سب ادھر دیکھو, سب کے سب پیچھے, سب کے سب پیچھے والے صف میں ہوں گے, لیکن جو میرے غریب غلام ہوں گے امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ادھر دیکھیے نبی فرماتے کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے. الاسلام یبدأ غریبا وسیعود فطوبى للغرباء. اسلام غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں میں لوٹ جائے گا, اور غریبوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس لیے اے غریبوں, ادھر دیکھو, مالداروں کو دولت پر ناز ہے, لیکن تم اگر ناز کرو تو دولت پر نہیں, تم میری محبت پر ناز کرو, قرآن کی تلاوت پر ناز کرو. اس لیے اپنے قبر کی
की तैयारी करो। अभी आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन बाबू लोग दिल से सुनिए। इधर देखिए, इस तरह की तकरीर हर महफिल में नहीं होती। बोलो, जैसी महफिल वैसी तकरीर। फिर मैं जैसे जैसे वादा कर चुका हूं, मोबाइल हजरत मत देखिए, मोबाइल हजरत मत देखिए। आज मुझ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लूंगा कि जिससे हमारे मेहमान का हक मारा जाए। नहीं, हमारे लिए सारे मेहमान बराबर है। इजाजत है तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं। ये ऐसी हदीस है, ऐसी, इधर देखिए, कि कसम खुदा बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान आखिर क्या कर रहा है। आप इस हदीस को सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अनी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, इजाजत है? ये चौथी हदीस मैंने आपको सुनाई। इधर देखिए, बड़ी शानदार। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, लाइट बत्ती को मत देखो। ये लाइट बत्ती तो जलती रहेगी, बुझती रहेगी, लेकिन मौलाना रब्बानी के सीने में नबी का इश्क है, ये हमेशा जलता रहे। बोलो, हमेशा रोशन रहेगा। इसलिए आप मुझे देखो ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ पेज नंबर 30, बाबुल एतिसाम। इधर देखिए, बिल किताब व सुन्ना, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा वक्त कौमे बनी इसराइल पर आया, जैसा वक्त यहूदी और नसरानी पर आया। कौमे बनी इसराइल कौन है? तो बोलो, कौमे बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, ये नसरानी। जोर से बोलो, ये यहूदी। यहूदी किसको कहते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। यहूदी उसको कहते हैं वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। ये कुरान कहता है 10वां पारा 10वीं रुकू। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, इसका अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमान से लड़ने की बात आती है तो ये दोनों गले मिल लेते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, इन यहूदी और नसरानी दोनों से दोस्ती मत करो। जो दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। इस आयत को आप ज़हन में रखिए, और जो हदीस मैंने सुनाई है उसको अब सुनते जाइए तो समझ में आएगा। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना, वो वक्त जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा।
جو قال ان کا تھا وہی قال میری امت کے لوگوں کا ہوگا، جو کیریکٹر ان کا تھا وہی کیریکٹر میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ جیسے جوتا جوتے کی طرح ہوتا ہے، ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتا کی شکل میں ہوتا ہے، حذو النال بالنال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مثل ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت کے لوگ بالکل یہودی اور نصرانی کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ نام تو مسلمان ہوگا لیکن چہرہ یہودی کی طرح ہو جائے گا، کپڑا یہودی کی طرح ہو جائے گا، کیریکٹر یہودی کی طرح ہو جائے گا، کھانا پینا یہودی کی طرح ہو جائے گا، چال چلن یہودی کی طرح ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر یہودی اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ بھی اپنی سگی ماں کے ساتھ کر ڈالیں گے۔ اس طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت میں وہ زمانہ، میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا دور قوم بنی اسرائیل پر آیا، وہی دور میری امت پر ضرور آئے گا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے، یہاں تک کہ اگر اس نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی کمی نہ ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں؟ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ادھر دیکھیے تقریریں سنتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ یہودی لوگ، بولو یہودی لوگ کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ زور سے بولو۔ 72 فرقوں میں۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ 73 میں بٹیں گے۔ کتنے میں بٹیں گے؟ زور سے بولو۔ ارے بولو، میری امت کے لوگ کتنے میں بٹیں گے؟ وہ لوگ کتنے فرقوں میں بٹے؟ بولو، قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ نبی فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، لیکن میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے بولو رشتہ رکھنے کی وجہ سے، بولو ان کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے، ان کو اپنا مہمان بنانے کی وجہ سے، ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے، جیسے قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ تو پرانا ہی ہوگا، جو تھا وہ ہے، لیکن یہ 72 جو بڑھے گا انہی 72 یہودیوں سے کنیکشن کی وجہ سے، انہی 72 یہودیوں سے تار جڑا ہونے کی وجہ سے، انہی 72 سے دوستی کی وجہ سے، انہی 72 سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے، انہی 72 کو اپنے گھر میں بیٹھانے کی وجہ سے، جیسے قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت کے لوگ 73 میں بٹیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ 72 جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 سے تار جڑا ہوگا، انہی 72 سے ان کا رشتہ ہوگا، انہی 72 کی طرح ان کی سوچ ہوگی، انہی 72 کی طرح ان کا نظریہ ہوگا، انہی 72 کی طرح ان کا کیریکٹر ہوگا، انہی 72 کی طرح ان کا عقیدہ ہوگا، انہی 72 کی طرح ان کا خیال ہوگا۔ تو جیسے قوم بنی اسرائیل میں 72 کے 72 جہنمی، میری امت میں 73 میں 72 جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو سنیے حدیث کا، ادھر دیکھیے، آج جتنا بھی داڑھی ٹوپی والا، یہ الٹی کھوپڑی والا، نام نہیں لوں گا، ادھر دیکھیے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ الٹی کھوپڑی کا مسلمان حدیث کا آدھا حصہ ایک ٹکڑا بیان کرتا ہے اور آگے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب آگے پیچھے چھوڑ دے گا تو مطلب آپ نہیں سمجھیں گے۔ ارے بولو، اتنا تو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ بولو مسلمانوں میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اب
और जन्नती कितना होगा? एक। और जहन्नम, बोलो जन्नती कितना होगा? एक। और जहन्नमी कितना होगा? जोर से बोलो, बोलो 72। लेकिन वजह आपने नहीं जानी, और बोलो वजह आपने नहीं जानी। याद रखिए, मैंने पूरी हदीस सुनाई है। पूरी हदीस का मतलब यह है, मुसलमानों में 73 फिरके इसलिए होंगे कि पहले 72 फिरका कौम बनी इसराइल में हो चुके होंगे। उन्हीं 72 से इनसे दोस्ती होगी, ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा। इनको अपने घर में बैठाएंगे, इनसे खान पान करेंगे, इनसे रिश्ता नाता रखेंगे, तो इन्हीं 72 से मेरी उम्मत के 72 फिरकों का तार जुड़ा होगा। तो जैसे ये 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका जन्नती? शिया कहता है मैं हूं, वहाबी कहता है मैं हूं, देवबंदी कहता है मैं हूं। लेकिन हदीस का मतलब सुनिए, हदीस का मतलब यह है, मैं अना अलैहि व सहाबी, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कसम खुदा, अगर आप हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी, और बोलो हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो क्या है? आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? आप भी हाथ उठाइए, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या ऐसा है कि सुन्नी हम ही लोग हैं, या हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? अरे बोलो बोलो, हमसे भी पहले जितने मुसलमान थे बोलो सुन्नी थे कि नहीं? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, आज अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ हम लोग सुन्नी नहीं है। इधर देखिए, सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारे लकर दादा सुन्नी। इधर देखिए, 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। बच्चे को जल्दी बैठाइए। इधर देखिए, 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे जोर से बोलो सब सुन्नी। आज जितने लोग देवबंदी बने हैं, आज जितने लोग वहाबी बने हैं, आज जितने लोग कादियानी बने हैं, आज जितने लोग बोलो शम्मा नियाजी से ताल्लुक रख रहे हैं, आज जितने लोग जमात इस्लामी से ताल्लुक रख रहे हैं, आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, सबके बाप दादा आज से 200 बरस पहले सुन्नी थे। अरे बोलो, सबके बाप दादा आज से 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। इधर देखिए, सब गौस का मुर्गा खाते थे, नबी की मीलाद पढ़ते थे, नबी की नात पढ़ते थे, नबी पर दरूदो सलाम करते थे। लेकिन जब से इन 72 यहूदियों से इनका तार जुड़ गया, इधर देखिए, इन 72 यहूदियों से जब से इनका कनेक्शन पैदा हो गया, बोलो गौस का मुर्गा हराम हो गया, मीलाद पढ़ना हराम हो गया, नाक पढ़ना शिर्क हो गया। ऐ सुन्नियों, हम नहीं बदले हैं, कुछ दलाल मुसलमान बदले हैं। हम नहीं बदले हैं, कुछ बेईमान मुसलमान बदले हैं। जैसे गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे ही कुछ बोलो कमजोर मुसलमान अपने चेहरे का रंग बदल चुके हैं। अरे बोलो, अपने चेहरे का रंग बदल चुके हैं। हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं। नई हमारी जमात नहीं है, नई इन लोगों की जमात है। हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय, वाह वाह। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बाबू लोग, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यह हमारा बच्चा आया, लेकिन मैंने इसलिए बैठा दिया ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। अरे बोलो, यकीनी बात है, ये बच्चा हमारा आया खुशी में। मैं इस बच्चे को दुआएं दे रहा हूँ, इस बच्चे को मुबारकबादी दे रहा हूँ। ये मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है। इसका फूल भी हमें मंजूर, आओ बेटा, आओ जल्दी आओ। माशाअल्लाह, इसका फूल भी हमें मंजूर, इसका सब कुछ हमें मंजूर।
माशाअल्लाह, बैठ जाइए बेटा, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। हजारों दुआएं हैं, आपको नाराज नहीं होना है। मेरा मकसद ये है कि आपका ध्यान नहीं भटके। अरे बोलो, आज हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए बोलिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान भटका के गए काम से। इसलिए ध्यान को सही रखिए, लड़िए नहीं। पैगंबर ने फरमाया, इधर देखिए, जैसे 72 फिरके यहूदी के, बनी इसराइल के, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी। क्यों? इन्हीं 72 से उनका तार जुड़ा होगा। जो उनका ख्याल था हमारी जमात में भी ये 72 फिरके जो गिरगिट की तरह रंग बदले और बाद में बोलो सुन्नियत से फिर गए, ये सब के साथ कौम बनी इसराइल की तरह जहन्नमी है।